پاکستان کی معیشت کے حالات پہ اور جس نہج پہ عمران خان صاحب معیشت کو لے کر آ گئے ہیں، جو انہوں نے جو شوکت ترین صاحب کا ورڈ استعمال کرتا ہوں کہ جو بیڑا غرق انہوں نے معیشت کا کرا ہے، اس پہ دو زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ عوام کے بجٹ کا کیا حال کیا ہے، عام انسان کی روزمرہ کی زندگی پہ کیا اثر ہے، اور دوسرا زاویہ ہے کہ حکومت کے فائنانسز پہ کیا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اور میں یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے، وہ جانے والی حکومت جو ہے وہ کسی اور ملک کا خراب نہیں کر کے جاتی ہے اگلی والی حکومت کے لیے۔ وہ کہتے تھے کہ لینڈ مائنز بچھا کے جا رہے ہیں۔ تو میں کل کسی سے بھائی سے بات کر رہا تھا، ایک دوست سے، تو اس نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے یہ ایٹم بم بچھا کے جا رہی ہے۔ یہ جو آج آئی ایم ایف سے جمعے کو جو ان کا کنسلٹیشن کا پروگرام ختم ہونا تھا تیسری ٹرانچ کے لیے، اب وہ ایکسٹینڈ کرا ہے آج کے دن تک۔ آج میں نے سنا ہے کہ شوکت ترین صاحب ملیں گے، آئی ایم ایف والوں سے بات چیت کریں گے۔ آئی ایم ایف کے اس پروگرام میں جو 3 سال سے چل رہا ہے، 2.5 سال سے چل رہا ہے، ابھی تک صرف $3 بلین آئی ایم ایف سے لیے ہیں، اور اگلے 3 مہینوں میں اگلے 6 مہینوں میں مارچ میں 1 بلین، جون میں 1 بلین اور سپتمبر میں 1 بلین ملنے کے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے آپ مینٹین کریں، لیکن آئی ایم ایف سے جو انہوں نے وعدے کیے تھے، وہ 1 مہینے پہلے جو وعدے کیے تھے وہ بھی پورے نہیں کرے۔ سارے وعدے جو ہیں وہ انہوں نے وعدہ خلافی کری آئی ایم ایف سے، جو انہوں نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا تھا وہ پورا نہیں کرا۔ اور اس لیے آج بالخصوص میں آپ کو بتا دوں کہ جو 2 انہوں نے گڑبڑ کری ہیں، ایک کہ جو یہ کنٹینیوس ایمنسٹی ایک تو ریئل اسٹیٹ کی دی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ وہ اے ٹی ایمز عمران خان کے ہیں تو اس لیے وہ بہت ضروری تھا کہ وہ آئی ایم ایف سے ایکسیپشن لیں۔ اس ایگزیمشن کے علاوہ بھی انہوں نے یہ کرا ہے کہ اب ایک اور ایمنسٹی دے دی ہے، جو مینوفیکچرنگ پہ ایمنسٹی دے دی ہے۔ سو اب انہوں نے یہ کرا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے دوران ایک اور ایمنسٹی آئی ایم ایف سے اجازت کے بغیر، یا آئی ایم ایف سے جو وعدہ کیا تھا اس کے بغیر ایمنسٹی دے دی ہے۔ اور اس کا کیونکہ یہ براڈ آؤٹ وہ کر رہی ہے ایمنسٹی ہے، تو اس سے فیٹ ایف پہ بھی برے اثر پڑیں گے۔ تو خان صاحب کی حکومت جاتے جاتے آئی ایم ایف سے اپنا پروگرام توڑ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جاتے جاتے آئی ایم ایف سے بھی پروگرام توڑ رہی ہے، اور فیٹ ایف میں بھی ہم کو مشکلات میں ڈال رہی ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ 2 ایٹم بم کے برابر ہیں پاکستان کی معیشت پہ، جو خان صاحب کی حکومت جاتے جاتے کر رہی ہے۔ اور تیسری چیز کہ جو پاکستان کے اندر بجٹ کا خسارہ ہو رہا ہے، جو پرسوں اخبار میں آیا تھا، شہباز رانا صاحب نے لکھا تھا، دیگر اخباروں میں بھی آیا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ 4300 ارب روپے کا پاکستان کا بجٹ کا خسارہ ہوگا۔ موازنے کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں سالانہ بجٹ ڈیفیسٹ 1600 ارب روپے ہوتا تھا۔ اس 1600 ارب روپے ڈیفیسٹ کے اندر ہم نے پاکستان بھر میں اللہ کی مہربانی سے 11,400 میگا واٹ بجلی پلانٹس لگائے، روڈ بنائے، رستے بنائے، اسکولیں بنائیں، کالجیں بنائیں، اور پتہ نہیں کیا کیا انفراسٹرکچر کی فیسلٹی رہی۔ خان صاحب نے اس میں سے کوئی کام نہیں کیا، ایک بجلی گھر نہیں لگایا، 1 کلو ٹرانسمیشن کا کیبل نہیں بچھایا، ایک نئی اسکول، ایک نیا اسپتال نہیں بنایا۔ جو قرض لیا ہے 16-17 ہزار کا وہ لے لیا، لیکن اس سال کا بجٹ کا خسارہ یہ ابھی کہہ رہے ہیں 4300 ارب روپیہ ہوگا 4600 ارب روپیہ۔ اور یہ 4600 ارب روپیہ بجٹ کا خسارہ کرنے والا عمران خان، جس نے 1 پیسے کی 1 اینٹ نہیں لگائی۔ اب آپ کمپیئر کریں کہ 4600 ارب روپیہ عمران خان کا بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا اور 1600 ارب روپیہ مسلم لیگ نون کا ہوتا تھا، تو اس مسلم لیگ نون کو وہ برا بھلا کہتے تھے۔ اور اب عمران خان کہہ رہے ہیں، اور محمد زبیر صاحب بھی اس پہ بات کریں گے، کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں قیمتوں کے اوپر نظر نہیں رکھوں گا، میں آٹا چینی کی قیمتوں کے اوپر، کھانے پینے کے تیل کی قیمتوں کے اوپر نظر نہیں رکھوں گا، میں آلو اور ٹماٹر کی قیمتوں پہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو بھائی تم کس لیے آئے تھے؟ کیا ورلڈ کپ کے چکر میں ہم کو بتانے بار بار آئے تھے تم کتنے اچھے کپتان ہو؟ کیا ہینڈسم نظر آتے ہو اس لیے آئے تھے؟ کہ ہم کو روز بھاشن دینے آئے تھے؟ اب ہم کو یہ سکھاتے ہیں، مورل ویلیوز سکھاتے ہیں، ہم کو یہ بات کرتے ہیں یو ٹرن کس طرح لینے، یہ سکھانے آئے تھے؟ اگر آپ نہیں دیکھ رہے، حکومت نہیں دیکھ رہی، اور یہ دوسرا زاویہ ہے۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو انہوں نے ڈیفیسٹس کرے ہیں، جو آئی ایم ایف سے لڑائی کری ہے، جو فیٹ ایف سے گڑبڑ کری ہے، یہ ملک کے لیے ایٹم بم چھوڑ کے جا رہے ہیں خان صاحب۔ جو قرض لیا ہے، جو جس اسپیڈ سے اس وقت ہمارے وہ سرکولر ڈیٹ کم ہو رہی ہے، جس اسپیڈ سے ہماری ریزروز کم ہو رہی ہے، سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے، یہ سب عمران خان کے ایٹم بم ہیں۔
اور اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کروں گا کہ عوام کے زاویے سے کیا کرا ہے انفلیشن سے. لیکن یہ دیکھ لیجئے، نمبر ایک، خان صاحب آئی ایم ایف سے جو آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اس کی معاہدہ خلافی کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے معاہدے کو جیپرڈی میں ڈال رہے ہیں. نمبر دو، فیٹف کے پروگرام کے دوران ایمنسٹی دے رہے ہیں جو فیٹف کے قوانین کے خلاف ہے. یہ نمبر دو. نمبر تین، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ کرنے لگے ہیں. نمبر چار، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بڑی بات کرتے تھے. اس سال 21 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا، وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہوگا. تو بجٹ ڈیفیسٹ بھی پاکستان کا سب سے بڑا ہوگا تاریخ کا، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی خان صاحب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کر کے جائیں گے. آپ آلریڈی پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ان سے زیادہ قرض نہیں لیا گیا. حکومت کی جو کمپنیاں ہیں، ایس او ایز، پی آئی اے لے لیجئے، 50 ارب روپے کا نقصان، تاریخی نقصان. مجھے کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، 50 ارب میں نہ جانے کتنی اسکولیں ہم بنا سکتے تھے، نہ جانے کتنے ہسپتال بنا سکتے تھے، کتنے روڈ بنا سکتے تھے. خان صاحب نے 50 ارب روپیہ نقصان کر دیا پی آئی اے کے اندر. تو یہ بھی ایک خان صاحب نے ہمارے لیے ایٹم بم چھوڑا ہے. تو خان صاحب نے اس ملک کے اندر اتنی معیشت کے اندر اتنے بم ڈال دیے ہیں، چاہے آئی ایم ایف کے تعلقات ہوں، فیٹف ہو، بجٹ ڈیفیسٹ ہو، ایس او ای کے نقصانات ہوں، ڈیٹ ہو، کہ اس کو جو بھی اگلی حکومت آئے گی اس کو قابو پانا ایک مشکل ہو جائے گا. اور یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اور یا کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے وہ نیتاً یہ کرتی ہے. لیکن اب میں اس سوچ پہ مجبور ہو گیا ہوں جب انہوں نے یہ ایمنسٹی دی اور فیٹف میں ہم کو پھنسا رہے ہیں. میں اب اس سوچ پہ مجبور ہو گیا ہوں جب انہوں نے آئی ایم ایف کو جو لکھ کے شوکت ترین نے 1 مہینہ پہلے دیا تھا. اور یہ آپ کو بات پتہ ہے کہ شوکت ترین صاحب کو بھی نہیں پتہ تھی 1 دن پہلے جو انہوں نے اقدامات لیے. وفاقی پرائم منسٹر ہاؤس سے آئے ہیں لوگ، پرائم منسٹر ہاؤس سے لوگ آئے ہیں، اور پرائم منسٹر ہاؤس سے لوگ آ کر ان کو ڈکٹیٹ کر کے گئے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس سے لوگ آئے ہیں اور فائنانس منسٹری میں شوکت ترین صاحب کو ڈکٹیٹ کر کے گئے کہ کل آپ نے فلاں کرنا ہے، پرسوں آپ نے فلاں کرنا ہے، یہ ایمنسٹی دینی ہے، دوسری چیزیں دینی ہیں. تو جب آپ اس قسم کے ایٹامک بم ملک کے اندر جائیں گے، ڈال کے آئیں گے اس قسم کے، تو معیشت کو آگے کیسے چلائیں گے؟ یہ خان صاحب جو کہ ملک کی معیشت ٹھیک کرنے آئے تھے، اب دوسرے زاویے پہ آتے ہیں کہ لوگوں کا انہوں نے کیا حال کرا ہے. 60 لاکھ لوگ خان صاحب کی حکومت کے دور میں بے روزگار ہو گئے پاکستانی. پاکستان کے اندر ہر ہفتے 17-18% ایس پی آئی سینسٹیو پرائس انڈیکس کا انفلیشن آتا ہے. تاریخی انفلیشن پاکستان میں ہے. پاکستان میں اس وقت دنیا میں 3 نمبر پہ تیزی سے انفلیشن چل رہا ہے. ہندوستان سے ڈبل انفلیشن چل رہا ہے، بنگلہ دیش سے ڈبل انفلیشن چل رہا ہے. اور آج خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں انفلیشن دیکھنے نہیں آیا تھا. پہلے عمران خان کے بات یہ تھی کہ انفلیشن بہت برا ہوتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جائیں تو سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے. وہاں سے شروع ہوئے تھے، یہ سفر وہاں سے شروع ہوا تھا. پھر جب خان صاحب حکومت میں آئے اور ان سے انفلیشن کنٹرول نہیں ہوا تو پہلے بولتے تھے انفلیشن ہے ہی نہیں. خان صاحب کے لوگ آپ کو بولتے تھے کہاں انفلیشن، کون سا انفلیشن، دیکھو ریسٹورینٹ میں کھانا ہے، دیکھو ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو ابھی بھی لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو انفلیشن نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر تیسری چیز شروع ہوئی کہ نہیں پاکستان میں انفلیشن ہے لیکن امریکہ میں مہنگا ہے، جرمنی مہنگا ہے، برطانیہ مہنگا ہے. اب کیونکہ پاکستان کے اندر دنیا کے 3 نمبر پہ مہنگائی ہو گئی ہے، صرف 2 ممالک ارجنٹینا اور ترکی میں ہم سے زیادہ انفلیشن ہے. تو اب خان صاحب کہتے ہیں میں انفلیشن کے لیے تو آیا ہی نہیں تھا، میں تو آپ کو اچھے مسلمان بننے کی اور اچھے آدمی بننے کی آپ کو تبلیغ کرنے آیا تھا. تو میرے بھائی ہمارے پاس، ہم تو بچپن سے مسلمان ہیں اچھے اللہ کی مہربانی سے. ہم کو کسی اور کی ابھی آج کل میں بہت زیادہ اسلام آ گیا ہے، اس کی بھاشن کی، اس کے سرمن کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں پرائم منسٹر جو ہے وہ تبلیغ کرنے نہیں آتا ہے. پاکستان میں پرائم منسٹر معیشت کو بہتر کرنے آتا ہے، پاکستان کے دفاع کو بہتر کرنے آتا ہے. نہ آپ نے دفاع کو بہتر کیا ہے، نہ آپ نے معیشت کو بہتر کیا ہے، نہ آپ نے فرنٹ پالیسی کو بہتر کیا ہے. خان صاحب کی قابلیت یہ آپ دیکھیں کہ یکمشت امریکہ سے بھی لڑائی کر لی ہے لیکن چین سے بھی لڑائی کر لی، سی پیک رکوا دیا. اب بولتے ہیں کہ ویسٹ ہمارے خلاف ہے. بھائی ویسٹ آپ کے خلاف کیوں ہوگا؟ آپ نے تو سی پیک رکوا دیا. آپ نے تو ہندوستان کشمیر لے گیا، آپ کے منہ سے آواز نہیں نکلی ماں سوائے اس کے کہ آپ نے 2 نغمے بنا لیے نئے. آپ نے کیا کرا؟ کشمیر ہندوستان انیکس کر گیا تو آپ کو ویسٹ کیوں لے کے جائے گا؟ آپ تو ویسٹ کے سب سے اچھے دوست ہیں کہ وہ جو چاہ رہا تھا کہ سی پیک ختم ہو جائے وہ آپ نے کر دیا. وہ جو چاہ رہا تھا کہ ہندوستان پاکستان کا وہ ختم ہو جائے تقاضا، وہ تو آپ نے ختم کر دیا کہ دے دیا کشمیر آپ نے. تو خان صاحب ایک پاکستان کی معیشت کو اتنا بگاڑ کے جا رہے ہیں کہ یہ بگاڑ ہم کو ٹھیک کرنا ایک بڑا وقت لگے گا. اور ساتھ ساتھ انفلیشن کا ایک نیا دور کر دیا ہے.
اور یہ ان کی میرے خیال سے اب یہ عثمان بزدار صاحب کی اور دیگر لوگوں کی کرپشن سب کو پتہ ہے. میں اس وقت انکمپیٹنس کی ایک آخری بات کروں گا آپ سے کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے کچھ عرصے پہلے ہماری فرٹیلائزرز کی کمپنی نے حکومت کو کہا کہ ہمیں اجازت دو, ہمارے پاس فرٹیلائزر پاکستان میں زیادہ ہے, ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. حکومت نے اجازت نہیں دی کیونکہ ہم سبسڈائز گیس ان کو دیتے ہیں. ہم نے کہا ایکسپورٹ کرو, لوکل بیچنا. اس کے بعد 1,40,000 ٹن فرٹیلائزر پاکستان سے اسمگل ہو گیا. یہ کوئی سونا یا ہیرے یا جواہرات یا کوئی ڈرگز نہیں ہے جو آپ چھوٹے سے پیکٹ میں اسمگل کر سکتے ہیں. فرٹیلائزر کی اتنی بڑی بوری جو ہوتی ہے وہ 2,500 روپے کی ہوتی ہے. اس کو آپ نے اسمگل کرا 1,40,000 ٹن. 1,20 ٹن زیادہ ایک اس پہ نہیں آتا ہے 20 فٹ کے کنٹینر میں. 1,40,000 ٹن آپ نے اسمگل کرا دیا اور لائنیں لگ گئیں ہماری کسان بھائیوں کی سندھ میں, پنجاب میں, دیگر جگہوں پہ یوریا خریدنے کی. اور آپ جانتے ہیں کہ آج اگر کسان کو کھاد نہیں ملے گی تو کل آپ کو گندم نہیں ملے گا. کل ہماری لائنیں لگی ہوں گی راشن کی دکان کے باہر آٹے کے لیے. یہ خان صاحب کی حکومت ہے. خان صاحب کی حکومت وہ ہے جو نومبر کے اندر خان صاحب کی ایک کمپنی PARL جو ہے وہ اس نے اخبار میں اشتہار دیا دسمبر کے مہینے کے اندر, ایک ہفتے میں اخبار میں اشتہار دیا PARL نے کہ ہم پاکستان سے فرنس آئل ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی ہفتے 2 ریفائنریز بائیکو اور پاک عرب وہ بند کر دی انہوں نے کیونکہ بہت زیادہ فرنس آئل تھا, رکھنے کی جگہ نہیں تھی. تو ایک کمپنی PARL ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ فرنس آئل زیادہ ہو گیا اس کے پاس. 2 کمپنیاں بند ہو گئی کیونکہ ان کے پاس فرنس آئل رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اور کیا ہوا؟ تیسری کمپنی PSO حکومت کے آرڈر پہ پوری شپ امپورٹ کر رہی ہے فرنس آئل کی اسی ہفتے, اور اس کا شپ آؤٹر ہاربر میں کھڑا ہوا تھا. یہ وہ حکومت ہے. اور پھر جنوری میں کیا کیا انہوں نے ڈیزل سے بجلی بنائی ہے 600 ملین کلو واٹ آورز اور 1300 ملین کلو واٹ آور فرنس آئل سے بجلی بنائی ہے مہنگی ترین 26 روپے پر کلو واٹ آور کی صرف ویریبل کاسٹ ہے, صرف ایندھن کی کاسٹ ہے. اور یہ لوگ بات کرتے ہیں کیپیسٹی کاسٹ کی جو 3 روپے یا 3.5 روپے ہوتی ہے کہ کیپیسٹی کاسٹ زیادہ ہے, 3.5 روپے ان کو زیادہ لگ رہے ہیں جو آدمی 26 روپے کا تیل لے کر آ رہا ہے. تو یہ خان صاحب کی انکمپیٹنٹ حکومت ہے جس نے معیشت کے لیے بم بٹھا رکھے ہیں اور جس نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے.